علیہ وسلم سے ثابت ہے ان کو پڑھنے کی کوشش کریں. اسی طرح اب یہ تو ہوا نیند کے بیچ میں. اب آپ تہجد کے لیے اٹھ رہے ہیں. رات میں اٹھنے میں ایک اٹھنا یہ بھی ہے کہ انسان تہجد کے لیے اٹھے, اور یہ بڑی افضل عبادت ہے. یہ نفل نمازوں میں سب سے افضل نماز ہے. یہ نفل عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے تہجد, سب سے افضل. فرض کے بعد اگر کوئی عبادت سب سے افضل ہے نفل میں تو وہ تہجد کا اٹھنا اور مسلسل اٹھنا اور ہمیشہ پڑھنا. اور سلف صالحین کے نزدیک یہی اصول تھا کسی کے نیک اور متقی ہونے کا. یاد رکھیے 5 وقتہ نماز ہی نہیں. آج تو 5 وقتہ نہیں ہمارے پاس. بھائی ایک بار نماز کو جاتا مغرب کی, بہت اچھا لڑکا ہے یار, ایک بار نماز کو جاتا. کوئی 2 بار جا رہا تو سبحان اللہ, اب 2 بار جاتا کیا بڑی بات ہے. کوئی 3 بار جا رہا تو الحمدللہ, اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے. بھائی تمہارا داماد 3 بار نماز کو جاتا, فرشتہ مل گیا تم کو تو ٹھیک ہے, بولتا ہاں بہت بڑا فرشتہ مل گیا, ہمارا تو ایک بھی نہیں جاتا. ٹھیک, اس کے بعد کوئی 4 نمازیں پڑھ لے تو پھر تو سبحان اللہ کو بات ہی نہیں. ظہر اثر مغرب عشاء, اس سے بڑا آدمی نہیں ہو سکتا. اور اگر کوئی فجر پڑھتا ہے تو اللہ کا ولی پیدا ہو گیا آپ کے پاس, اس سے بڑا تو ولی نہیں ہے ہم کو. فجر کہ تو 4000 کے محلے کی آبادی میں جہاں 4-5 مسجدیں, اس میں سے ایک اس میں 10-10 12-12 لوگ ہوتے ہیں, تو اس حساب سے ایک مسجد کے اندر مشکل سے 100 لوگ ہوتے ہیں. 4000 کی آبادی والا مسلم علاقہ, 2000 تو مرد ہوں گے اس کے اندر, لیکن 40 لوگ ہوتے ہیں مسجدوں میں, تو اس کے حساب سے تو بہت بڑا ولی ہے نا, وہ ولی پیدا ہو گیا آپ کو. ٹھیک, تو اگر فجر ہو رہی ہے تو پھر تو ولی پیدا ہو گیا. ہمارے پاس یہ اصول ہے. صحابہ کے پاس سلف صالحین کے پاس یہ اصول نہیں تھا. وہ کسی کی فرائض نہیں, فرائض تو واجب ہے, ضروری ہے تجھ پر کرنا. وہ کیا کرتے تھے, نوافل لکھتے تھے, اور نوافل میں سب سے پہلے جو تہجد پڑھتا ان کے نزدیک وہ متقی تھا. اس کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس امام شافعی رحمہ اللہ کا گزر ہوا. جب ان سے ملاقات ہوئی تو امام شافعی پہلے مرحلے میں تو ان کے استاد تھے. امام احمد جو تھے یہ جب سیکھ رہے تھے تو اس دور میں امام شافعی سے انہوں نے فن حدیث سیکھا, علم سیکھا حدیث کا. لیکن اس کے بعد جب دوسرا زمانہ آیا, مطلب جب امام شافعی چلے گئے ان کو سکھا کے, جب احمد بڑے ہو گئے کافی, تو اس کے بعد امام شافعی پھر ان کے پاس آیا اور کہا کہ اب میں تمہاری شاگردگی اختیار کرتا ہوں. اس لیے کہ امام احمد بن حنبل اصول حدیث میں بہت چوٹی اور مہارت تک پہنچ گئے تھے, تو جس کی بنیاد پر امام شافعی بعد میں آ کر ان سے پھر فن حدیث سیکھا. مطلب پہلے دور میں یہ ان کے استاد ہے اور دوسرے دور میں یہ ان کے استاد ہے. مطلب فرسٹ انسٹنس میں جس شاگرد نے اپنے استاد سے سیکھا, شاگرد اتنا آگے چلے گا علم میں کہ پھر استاد اگلی کلاس میں جو ایڈمیشن لیا تو پھر شاگرد سے سیکھنا پڑا اس کو. تو یہ بعد میں آ کر اپنے شاگرد سے استادی اور کہا کہ اب تم مجھ سے آگے جا چکے ہو فن حدیث میں, لہٰذا میں تم سے علم سیکھوں گا. اور چونکہ انہوں نے کافی محنت حدیث پر کی اور اپنا جو ہے مسند احمد جو تالیف جو لکھی, جو کہ حدیث کے مجموعے میں سب سے بڑا مجموعہ حدیث کا, جس میں منفرد 30,000 حدیثیں آپ نے جمع کی. یا آپ کتب التسع یا کتب الستہ وہ 6 کتابیں, یا کتب التسع وہ 9 کتابیں بھی جمع کر لے وہ ایک طرف, اور امام مسند احمد بن حنبل کا جو مسند احمد ایک طرف رکھ دیجئے, اس کا پلڑا بھاری ہے. اس لیے کہ امام بخاری نے جمع کی جو حدیث ہے 7,500 حدیث اپنی کتاب میں, جس میں صرف 2,222 حدیث ہے جو منفرد ہے, باقی ریپیٹیٹیو ہے. جیسے ایک حدیث میں وضو کا بھی ذکر آ رہا, کپڑوں کا بھی ذکر آ رہا, طہارت کا, تو 3 جگہ آتی ہو, وضو کے بیان میں, کپڑوں کے بیان میں, طہارت کے بیان میں, ٹرپل ٹائم ریپیٹ ہو رہی ہو. لیکن امام احمد نے صرف منفرد جمع کی, اس لیے کہ ان کی مسند تھی. ٹھیک, مسند میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی سند کے اعتبار سے جمع کرتا ہے, اس میں ٹاپک کے اعتبار سے حدیث جمع نہیں ہوتی, اور سند واحد منفرد ہوتی ہے اکثر. تو انہوں نے منفرد حدیث ایسے جمع کی. تو اس میں 2200 حدیثیں, مشکل 2200 سے 2500, مسلم کے اندر 2000 حدیثیں, ابو داؤد کے اندر 1000 کچھ حدیثیں. تو یہ پورا مجموعہ بھی ایک طرف جمع کر لے حدیث کا, اور صرف مسند احمد ایک طرف رکھ دے تو 30,000 منفرد حدیثیں, اس میں 30,000 منفرد حدیثیں, اور کم و بیش تقریباً حدیث صحیح اور حسن کے درجے تک جاتی ہے. اتنی اچھی روایت. تو امام شافعی ان کے پاس آئے, اس استاد شاگرد نے اپنے استاد کو ویلکم کیا, ٹھیک ہے, کھلایا پلایا خوب اچھے سے. رات میں اپنے بیٹی سے کہا کہ رات میں پانی گرم رکھنا, استاد جو ہے رات میں جب تو اٹھیں گے تو ہو سکتا تہجد کے لیے پانی ٹھنڈا ہو تو اس سے مسئلہ ہو, تو کہا کہ پانی کو جو ہے گرم کر کے رکھنا. اب جب گھر میں کوئی مہمان آتے تو بچوں میں بڑا وہ رہتا, کیا کر رہے, کہاں کھا رہے, کیا پی رہے, کیا بیٹھ رہے, بچے بہت دیکھتے رہتے مہمان کیا کر رہا. اور اگر والدین عزت کر رہے اس مہمان کی تو ان کے لیے مہمان نمونہ آئیڈیل بن جاتا ہے, تو اور دیکھتے ہیں اس کو. تو ان کی بیٹی جو تھی امام احمد کی, وہ رات بھر جاگتے رہی کہ امام شافعی اب کیا کیا کرتے, خاص استاد ہے نا میرے والد کے, کیا کیا عبادتیں کرتے خاص. مطلب بچوں کو بھی یہ معلوم تھا کہ رات کی عبادت کرتے ہیں تو کچھ خاص ہے, ورنہ فرائض تو ٹھیک ہے وہ تو سب کرتے ہیں. اب رات بھر بچی دیکھتی رہی. امام صاحب تو امام شافعی جو ایک کروٹ سوئے سیدھی, تو سیدھا فجر کی اذان پر اٹھے. جب فجر کی اذان پر اٹھے تو امام احمد بھی نماز کے لیے جانے لگے, تو بچی نے ان کی مزیحتاً ہنستے ہنستے والد کو اسے تنگ کرنے کے لیے کہا, پانی زیادہ ٹھنڈا ہو گیا تھا رات میں, پانی شاید زیادہ ٹھنڈا ہو گیا تھا. مطلب امام صاحب کو آپ نے کہا پانی گرم رکھو, پوری رات میں پانی گرم کر کے رکھی. امام صاحب نے اٹھ کے وضو نہیں کیا, تو مذاق کی طور پر اپنے والد سے کہا پانی شاید بہت ٹھنڈا ہو گیا تھا رات میں. تو امام احمد سمجھ گئے کہ مطلب امام شافعی نے وضو نہیں کیا اور نماز نہیں پڑھی تہجد کی. تو بچی کو خاموش بٹھا کر چلے گئے.
فجر کے بعد آئے تو رہا نہیں گیا. دیکھیے فرائض ان کے پاس اصل نہیں تھے، وہ تہجد سے، نوافل کے اہتمام سے انسان کو پرکھتے تھے. تو پوچھ ہی لیا، کہا کہ کچھ مسئلہ تھا استاد، کیا بات ہے آپ نے تہجد نہیں پڑھی؟ حالانکہ تہجد فرض نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی متقی و پرہیزگار لوگوں کی علامت. تو کہا آپ نے تہجد نہیں پڑھی، کوئی مسئلہ تھا یا مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی، پانی کیا ہوا؟ اس لیے کہ بچی نے وہ جو مذاق کیا ان کو جواب دینا تھا اس کا. تو کہا نہیں ویسا نہیں تھا، جب میں رات میں تمہارے پاس کھانے کو بیٹھا تو میں مطمئن تھا کہ تمہارا کھانا حلال ہوگا، تو لہٰذا میں عام اعتبار سے جتنا کھاتا ہوں اس سے زیادہ کھا لیا، کہ تو میں مطمئن تھا کہ امام احمد بن حنبل کا رزق حلال ہوگا. جب میں جا کر بستر پر لیٹا اور ایک کرمٹ لیٹ گیا تو میرے ذہن میں ایک حدیث آ گئی، ایک روایت آ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ وہ جو بدو آیا تھا، ایک اعرابی آیا اور مسجد نبوی میں داخل ہوا اور صحابہ بیٹھے تھے، جا کر پیشاب کر دیا. تو وہ میرے ذہن میں وہ بات آ گئی، وہ حدیث آ گئی، اور اس حدیث پہ میں غور کرتا رہا اور کچھ فقہی مسائل نکالتا رہا کہ اس سے کیا کیا باتیں اخذ ہو سکتی ہے، کیا کیا باتیں استنباط کر سکتے ہیں، نکال کر ہم بتا سکتے ہیں امت کو کہ یہ مسائل میں یہ کام ہو سکتا ہے. تو وہ مسئلے میرے ذہن میں آنے لگے. تو میں جب لیٹ گیا کرمٹ تو وہی حدیث میرے ذہن میں گھومتی رہی اور میں اس کو سوچتا رہا، اور اس ایک حدیث سے میں نے 70 مسائل رات بھر میں نکال لی. مطلب میرا ذہن اسی پہ چلتا رہا کہ کیا کیا نکل سکتا ہے، کہ پیشاب کسی کو تیز آئے تو نماز پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ وہ تیز آیا تھا، نماز پڑھی اور پھر پیشاب کر دیا. تو پتہ چلا کہ وضو تھا تو اس نے سوچا ہوں میں باقی رکھتا ہوں. اسی طرح پتہ چلا کہ کوئی پیشاب کر دے اسے روکنا نہیں چاہیے، ورنہ روکنے سے ہو سکتا ہے اس کو تکلیف. اسی طرح پتہ چلا اگر اسے روکا جاتا تو وہ بھاگتا تو پیشاب اور پھیل جاتا، تو غلاظت کم جگہ میں ہو رہی تو اس کو ہونے دیا جائے، بعد میں اس کو ہٹایا جائے، بعد میں پانی ڈالا جائے. ایسے مسائل نکالتے رہے. ٹھیک ہے، اسی لیے فقہا کا شریعت نے بڑا مقام یاد رکھی، لیکن وہ مقام بھی نہیں کہ نبی سے آگے چل جائیں گے فقہا. ٹھیک ہے، لیکن ان کا مقام اس لیے کہ وہ ہم کو اخذ کر کے مسائل بتاتے ہیں، لا کر رکھتے ہیں. تو امام شافعی 70 مسائل نکالے اس اور کہا بس وہ اسی اس میں ذہن لگا رہا، تھوڑی نیند لگی اور فجر کی اذان ہو گئی. آپ سمجھ رہے بات کو؟ تو یہاں اس واقعے میں پتہ چل رہا ہے کہ ان کے پاس اصل چیز کیا تھی؟ تقوی کی علامتیں. 5 وقت فرض نماز اور مؤکدہ نہیں، رات میں پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے آدمی. ہمارے پاس تو بھائی کوئی دن میں کچھ نمازیں جو فرض پڑھ لے تو بڑا فرشتہ آدمی ہے، ان کے پاس نہیں. 5 تو فرض ہے، اس کے علاوہ کیا دیتا ہے؟ زکوٰۃ تو دینی ہے جی، اس کو نہیں رکھتے تھے وہ، اس کے علاوہ کیا خرچ کرتا ہے؟ روزے تو رکھنا ہے جی، رمضان کی سب رکھتے ہیں، اس میں کیا بڑی بات ہے؟ اس کے علاوہ کیا رکھتا ہے؟ یہ ان کے پاس تقوی اور ایمان کی علامتیں اور پیمانے تھے، یاد رکھیے. بہرحال تو رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے. تو جب رات میں آپ تہجد کے لیے اٹھیں تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے تہجد کے لیے تو آسمان کی صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری خالہ میمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، ہماری امہات میں سے. ان کے پاس میں نے ایک بار کہا کہ میں آپ کے ساتھ سوؤں گا تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں وہ بھی دیکھ لوں. تو جب میں رات میں سویا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے تیسرے پہر، اس سے پہلے یا اس کے بعد کبھی تو بھی اٹھے، وہ بچے تھے لیکن ایگزیکٹ یاد نہیں، لیکن کبھی تو فجر سے پہلے کا وقت تھا جس کو ہم سحر کا وقت کہہ سکتے ہیں. اٹھے، اٹھ کر آپ نے آنکھوں کو ملا تاکہ نیند کو بھگا دے. اس کے بعد آپ باہر نکلے حجرے سے، آسمان کی طرف دیکھا اور سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں تلاوت کی. اس کے بعد آپ نے وضو کیا، بڑے اچھے سے مشکیز نکالی، پانی لیا اس میں سے اور بہت اچھے سے وضو کیا. وضو کر کے آپ کھڑے ہو گئے. تو اس روایت میں پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات تہجد کو اٹھتے تو آنکھ ملتے، تو نیند میں سے آپ اٹھے تو آنکھ ملے، اٹھ کر جاتے آسمان کی طرف دیکھ کر آخری 10 آیتیں پڑھتے اور اس کے بعد جو ہے آ کر وضو کرتے اور نماز پڑھتے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو کھڑے ہوئے تو میں بھی وضو کر کے آیا اور آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الٹے طرف کھڑا ہو گیا. الٹے طرف، چھوٹے تھے پتہ نہیں ان کو، بچے تھے، آگے کھڑے ہو کے دیکھا آپ پڑھ رہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سیدھے ہاتھ سے مجھے پکڑا اور میں اپنے سیدھے طرف لیا، چونکہ امام کے سیدھے طرف مقتدی ہوں اگر اکیلا ہے تو، الٹے نہیں. تو پتہ چلا نماز میں یہ چونکہ ضروری حرکت تھی اس لیے کہ وہ نماز غلط، ورنہ لوگ آگے ادھر کھڑے ہو جاتے پھر سمجھتے یہ امام ہے. تو آپ نے پکڑا اور ادھر لیا. تو اس سے پتہ چلا امام نماز میں بھی مقتدی کی اصلاح کر سکتا ہے اگر ضروری ہو اس طرح کی غلطی. دوسرا پتہ چلا نفل نماز جماعت سے ہو سکتی ہے. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں نفل نماز جماعت سے ہوتی ہے کیا؟ تو یہ رات کی نماز آپ سے ہم پڑھے تھے، عبداللہ ابن عباس آ کے جماعت بنا لی، پیچھے سے آئے خاموشی سے کھڑے ہو گئے. پھر وہ کہتے ہیں میں کھڑا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی نماز پڑھی کہ سورہ بقرہ پڑھ لی، سورہ آل عمران پڑھ لی. تو میں خاموشی سے نکلا، جا کے سو گیا. پھر مطلب کھڑے بھی ہوا، لگا کہ میں پڑھ لوں گا، اتنا لمبا پڑھا کہ میں وہاں سے نکلا اور جا کے پھر سو گیا. جب فجر ہوئی تو آپ نے مجھے جگایا اور جگا کر میرا کان پکڑا اور کہا کہ عبداللہ ایسا کرتے کہ پہلے تو نماز کو آئے، کھڑے ہوئے اور پھر چلے ہوئے بیچ میں سے توڑ کے. مسکراتے، مطلب صرف ہنسی کے لیے، یہ نہیں کہ ان کو سزا دی، مسکراتے ہوئے کان پکڑا اور کہا کہ ایسا کرتے ہیں نماز میں، مطلب آئے تم پہلے کھڑے ہوئے، غلط کھڑے ہو گئے، پھر ادھر سے آئے اور پھر جا کے سو گئے اور میں پھر سو گیا. تو اس میں دیکھیے کتنی باتیں پتہ چلی کہ ایک تو آپ اٹھ کر رات میں تہجد پڑھتے اور آسمان کی طرف، تو آپ تہجد کو اٹھتے ہیں تو آسمان کی طرف دیکھ کر آپ یہ پڑھ سکتے ہیں. اس طرح کی آسمان نہ دیکھ سکے، ایسا خواتین گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، تو بہرحال آپ وہیں پڑھ لے ویسا، لیکن یہ سنت ہے آپ پڑھنا اور اس کے بعد پھر آپ تہجد کو کھڑے ہوتے تھے. ٹھیک، تو یہ اس طرح سے جو ہم اگر اٹھتے ہیں تو کریں. اسی طرح اگر آپ صبح اٹھتے ہیں، سمجھ لیجیے ثابت شدہ ہو
یہ اس کی تحقیق ضرور کر لیں اس سے پہلے کہ آپ جب دعائیں کریں. اب آئیے دعاؤں کے تعلق سے کچھ فضیلتیں، کچھ کلیریفیکیشنز، کچھ آداب اس کے سکھا دیتا ہوں، کیسی دعائیں کریں اور کون سے اوقات میں دعائیں جلدی قبول ہوتی ہے، اور خاص بات دعائیں کس کی قبول نہیں ہوتی. پہلے اس عنوان کا نام یہی ہم نے رکھا تھا، دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی. پھر پہلے میں نے کہا بہت چھوٹا عنوان ہو جائے گا، ذرا وسعت لاتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار. تو انشاءاللہ یہ عنوان آئے گا. بہت سے لوگ دعا قبول نہیں ہوتی، کہاں سے ہوں گی دعائیں کی شرائط میں تو اترو، پہلے کنڈیشن تو لاگو کرو. ٹھیک ہے، تو آئیے دعا کی فضیلت کیا ہے. میں نے کچھ تو باتیں رکھی اور رکھ دیتا ہوں. دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عبادت ہے، جامع ترمذی کی روایت. اسی طرح اللہ سے دعا مانگنے والا جو ہے بڑی عظمت والا عمل ہے. اللہ سے دعا مانگنا عظمت والا عمل ہے. ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعا سے زیادہ عظمت والا کوئی عمل اللہ کے نزدیک نہیں. دعا کرنا بہت عظمت والا عمل ہے اور اس سے زیادہ عظمت والا اللہ کے نزدیک کوئی عمل نہیں. اسی طرح دعا تقدیر بدل سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ بھی جامع ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر کو بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے. کتنی افضل چیز ہے نا دعا. سب کر سکتے ہیں ہم اور سب کی قبول بھی ہوتی ہے، تو دعا ہے. اسی طرح دعا نازل شدہ اور غیر نازل شدہ تمام آفات اور بلاؤں کا حل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جامع ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا جو ہے دعا نازل شدہ آفات اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی سب کے لیے نفع بخش ہے. لہٰذا اے اللہ کے بندو دعا ضرور کرو. مطلب جو بلائیں تم پر نہیں آئی اور جو بلائیں آئی ہوئی ہیں دونوں کو ٹالنے کا حل راستہ کیا ہے؟ دعا کرو. یہ نہیں کہا کہ اے امت مسلمہ کے ولیوں تم دعا کرو، سب سے کہا نا. اگر خاص ہوتی دعا کہ اللہ گناہ گار کی نہیں سنتا تو کہتے نا کہ اے امت مسلمہ کے نیک لوگوں تم دعا کرو، اس لیے کہ جو بلا اتری ہے اور جو اترنے والی ہے وہ اسے ٹل جاتی ہے. نہیں کہا نا، تم سب دعا کرو. ٹھیک ہے، ہم سب سے کہا. اسی طرح دعا کرنے والے کو اللہ کبھی محروم نہیں رکھتے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ مسنون ہے، سنت طریقہ یاد رکھیے. آپ ہاتھ اٹھانا چاہیے دعا کے لیے، لیکن ہاتھ بہت لمبے لمبے نہیں پھیلانا، سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جب ہاتھ اٹھاتے تو ہاتھ نزدیک ہوتے، ملے ہوئے ہوتے. حدیث میں آتا ہے ہاتھ ملے ہوئے ہوتے. ٹھیک ہے، اور جب آپ بہت شدت ہوتی تو ہاتھ کو دور نہیں کرتے. وہاں شدت کی دعا تو ہاتھ کھولتے جاتا ہو نہیں. جب آپ شدت سے دعا کرتے تو ہاتھ اوپر کی طرف جاتے. جتنی شدت ہوتی دعا ہوتی کہ بدر میں آپ نے ہاتھ اتنے اوپر کیے تھے کہ آپ کے بغل نظر آ رہے تھے، اور بارش نماز استسقاء میں آپ اتنے اوپر ہاتھ کرتے اور الٹے کرتے کہ آپ کا بغل نظر آتا. تو دعا کی شدت جتنی زیادہ ہوں گی آپ ہاتھ اتنے اوپر اٹھائیں گے اللہ کی طرف، اوپر کی طرف. یہ عاجزی کی علامت ہے. اور ظاہر سی بات ہے بندہ ہاتھ اٹھا رہا ہے مطلب کچھ مانگ رہا ہے، ایک بھکاری کی حیثیت سے کھڑا ہے. ٹھیک ہے، عاجزی کی علامت ہے. میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ہاتھ کھلے رکھنے دعا نیچے گر جاتی، ایسا نہیں ہے. یہ سب اللہ کا غائب کا معاملہ ہے. لیکن ہاتھ ملانا چاہیے اور ہاتھوں کو آپ اس کی شدت کے اعتبار سے کیجیے، اور قبلے رخ ہونا بھی یہ سنت ہے، یاد رکھ. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا مسنون ہے، اور دعا جب کرتا ہے بندہ محروم. ابن ماجہ کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا تمہارا رب بڑا حیا کرنے والا ہے اور بڑا سخی ہے، بہت دینے والا ہے. اس کو ایک تو شرم بہت آتی اور بہت سخی ہے، بہت دینے والا ہے. تو لہٰذا جب بندہ اس کے حضور میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو شرم آتی ہے، میں کیسے نہیں دوں گا اس کو. ایک مطلب بہت حیا آتی ہے اس کو کہ کوئی اس کے در پر آئے مانگے اور وہ خالی ہاتھ چھوڑے. تو اللہ کے رسول نے کہا جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ بڑا حیا دار ہے، بڑا سخی دینے والا ہے. تو اس کو شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کہ اس بندے نے جس نے ہاتھ اٹھایا اس کو خالی کیسے جانے دے. تو کچھ نہ کچھ ضرور ڈالتا ہے آپ کی جھولی میں، یاد رکھیے. یا تو چیز کے بدلے چیز، دعا کے بدلے، اس کے بدلے آخرت میں ثواب، یا اس کے بدلے ایک مصیبت ٹالتا ہے، اس لیے کہ اس کو حیا آتی ہے آپ کو لوٹانے کے اندر. ٹھیک ہے، تو ہاتھ اٹھانا ہمارا سنت ہے اور اللہ دعا. اسی طرح جو ہے دعا کے تعلق سے بات آتی ہے، اس کے کچھ آداب ہیں، ان آداب کا بھی لحاظ رکھیں. ان آداب کا ہم لحاظ نہیں رکھیں گے تو ہو سکتا ہے دعا جو آپ کہتے ہیں قبول نہیں ہو رہی یا ہم کو لگ رہا ہے اس کا ہو سکتا ہے. آئیے سنیے دعا مانگنے کے لیے جو ادب رکھنا. جامع ترمذی کی روایت ہے، ایک شخص آیا، 2 رکعت نماز پڑھی، نماز کے بعد اس نے دعا کی اے اللہ میری مغفرت کر، مجھ پر رحم کر، اور اس کے بعد چلا گیا. آپ نے کہا اس کی قبول نہیں ہوئی. صحابہ نے کہا اس کی قبول نہیں کیوں؟ تو آپ نے فرمایا جب دعا کرو تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو، تعریف بڑائی بیان کیجیے اللہ کی. سورہ فاتحہ ہے، سورہ اخلاص ہے، اللہ کی حمد و ثنا. اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو اور اس کے بعد اپنی حاجت رکھو. تو دوسرے صحابی نے سن لیا، فوراً گئے، نماز پڑھی، اس کے بعد الحمد ثنا کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا، اور اس کے بعد جو ہے اپنی دعا کے اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی قبول ہوئی. یہ ادب ہے دعا کا، یاد رکھیے. ان کو ضروری نہیں کہ آپ جلدی میں ہو، مصیبت میں ہو تو آپ سیدھے پکارے اللہ کو، لیکن جب آپ اطمینان سے دعا کر رہے ہیں تو ضرور اس ادب کا لحاظ رکھیے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اپنی حاجت اس کے بعد رکھیے، اور اس کے اندر بالخصوص اپنی مغفرت کے ساتھ شروع کیجیے. اللہ میری مغفرت، اس کے بعد میرے فلاں اعمال اور فلاں اعمال اور فلاں اعمال. ٹھیک. اسی طرح دعا جامع ہو، کم الفاظ والی ہو، اور 2 ٹوک ہو، ڈائریکٹ ٹو پوائنٹ ہو. جامع سمجھتے آپ؟ کم الفاظ والی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبے لمبے الفاظ پسند نہیں کی دعا میں، خوب لمبے لمبے اشعار پڑھ رہے، یہ پڑھنے جامع ہو. جیسا کہ ایک شخص جو ہے وہ دعا کر رہے تھے اور کہتے اللہ مجھے جنت دے،
جنت کے سیدھے ہاتھ پہ اتنے درخت دے، جنت کے الٹے ہاتھ پہ اتنے درخت دے، جنت کے کھیت۔ تو ان کے والد نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا تھا ایسی دعاؤں کے تعلق سے، ایسی تفصیلی جامع دعا کرو جنت دے۔ اب جنت میں سب کچھ مل جائے گا نا، یہ خواہ کیوں کرو تم اتنے جھاڑ ادھر اتنے جھاڑ ادھر، یہ اللہ خود دے دیں گے یہ سب۔ اور جہنم سے پناہ مانگنا ہے تو صرف یہ دعا کرو اللہ جہنم سے پناہ دے، اتنی تفصیلات کیوں کہ جہنم کی یہ پناہ دے اور وہاں سے پناہ دے، صرف آپ کر لیجیے خالی، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو جامع ہو، لمبے لمبے الفاظ، تفصیلی نہ ہو، جامع ہو، اے اللہ جنت دے، جنت کی نعمتیں خود مل جائیں گی نا ساتھ میں، اس کو کیا آپ کو ضرورت بولنے کی اتنے جھاڑ، اتنی حوریں، اتنے فلاں، اتنے گھر، اتنے پیسے، ضرورت ہی نہیں ہے نا، جنت مل گئی، سب کچھ آ گیا، جہنم سے بچ گئے، سب کچھ ہو گیا۔ اتنا کیوں کہ اللہ جہنم کے وہ حصے سے نجات دے اور وہ حصے سے نجات دے اور وہ حصے سے، خالی آپ بول دیجیے بس، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، تو جامع ہو اور دو ٹوک ہو، دو ٹوک۔ یہ دعا کوئی نہ کرے اللہ تو بہتر سمجھے تو دے، یہ دعا درست نہیں۔ کیوں؟ اللہ پہ کوئی اتھارٹی ہے کہ جو بہتر سمجھیں گا اور نہیں سمجھیں گا؟ اس کے پاس تو پوری ملکیت ہے، وہ تو دے ہی سکتا ہے۔ آپ مانگیے کیا مانگنا ہے، آپ کو بولیے اپنے ڈور اللہ یہ چیز مجھے خیر ہے تو دے دے، ختم۔ تو چاہے تو خیر دے دے، یہ کوئی آپشن نہیں۔ اللہ کے اوپر کیا کوئی باس ہے اس کا جو اس کو وہ کرے گا کہ تو چاہے تو مطلب وہ کسی سے پوچھے؟ ڈائریکٹ اپنے دو ٹوک الفاظ میں کیجیے اللہ یہ چیز خیر ہو تو دے دے، بس ختم۔ دو ٹوک ہو، مضبوط الفاظ ہو، جامع الفاظ ہو، کم الفاظ ہو اور اپ ٹو دا پوائنٹ ہو دعا اپنی۔ اور یہ نہیں کہ اللہ کو آپشنز کے ساتھ تو خیر تو بہتر سمجھے تو دے، بلکہ آپ نے کہا سیدھے اپ ٹو دا پوائنٹ، آپ کہے اللہ اگر خیر ہو تو یہ چیز مجھے دے دے، شر ہو تو اس سے محفوظ رکھ، ختم ہو گیا۔ دو ٹوک الفاظ میں کہے، یہ نہ کہے، صحیح بخاری کی روایت یہ نہ کہے کہ جو اللہ تو چاہے تو، بلکہ اللہ کے اوپر کوئی بڑا نہیں، اس کا حاکم نہیں ہے کوئی، وہ خود سنتا ہے، لہٰذا دو ٹوک الفاظ میں دعا کرو۔ اسی طرح دعا مانگتے ہوئے دعا کی قبولیت کا آپ کو یقین رکھنا ہوگا دل میں۔ جب آپ شخص سے دعا کریں گے نا، ہوتی نہیں ہوتی چلو کر لیں گے، لیکن اب دعا نہیں ہوتی قبول آپ کی، اب نہیں ہوتی، چونکہ آپ ایسی بارگاہ میں جا رہے ہیں جو اتنا غنی ہے، جو کسی کو لوٹاتا نہیں ہے، اور وہاں جاتے وقت فقیر یہ سوچے کہ ملے گا نہیں ملے گا، چلو مانگ لیتے ہیں، پھر نہیں ملتا۔ مانگنے والے کو بالکل ڈٹ کر جانا چاہیے کہ اس دربار سے کوئی واپس نہیں جاتا، یہاں تو بھر دے جھولی کس کس سے چالو ہے، تو رب کس کو کیسے وہ کریں گے، وہ تو دینے ہی والا ہے۔ تو آپ یقین کریں کہ دعا قبول ہونے والی میری، وہ تین شکلوں میں، وہ یاد رکھیں ہمیشہ، اور پھر دو ٹوک الفاظ میں کیجیے، یقین کے ساتھ کیجیے اللہ قبول کریں گا، اور دعا پوری توجہ اور یکسوئی سے کیجیے، دعا میں خشوع ہو، جیسا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن میں خشوع، تو اسی طرح خشوع ہو۔ یہ نہیں کہ آپ بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں ہاتھ چالو ہے بس، کچھ تو بھی چل رہا ہے بس، مطلب کوئی ان کو دعا میں خشوع نہیں، بس اور یہاں آمین چل رہا ہے معاملہ۔ خشوع کے ساتھ، عاجزی، انکساری کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ۔ یہ جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے مکمل یقین کے ساتھ دعا کرو، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ غافل اور بے دھیان دل کی دعا نہیں سنتا اور قبول نہیں کرتا۔ غافل بے دھیان دل بس کر رہے اللہ بس میرے والدین کو فلاں کر دے، لیکن غافل ہے، آپ ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے، یہ کام کیسا چل رہا، وہ کیسا ہو رہا، مسجد میں کیا کیا ہو رہا، گھر میں کیا کیا ہو رہا ہے نا، تو پھر دعا قبول نہیں ہوتی، یاد رکھیے۔ اسی طرح دعا کے ادب میں یہ ادب بھی ہے، دعا مانگنے سے قبل اپنے گناہوں کا اعتراف کیجیے اللہ کے سامنے۔ یہ حاکم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بھی تم اللہ سے دعا مانگو تو اپنے گناہوں کا پہلے اقرار کرو، اللہ میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، مجھ سے گناہ اور خطا ہوئے، لیکن تو میرا رب ہے، اس گناہ اور خطاؤں کے بعد بھی مجھے یقین ہے تو میری دعا سنے گا۔ تو اپنی گناہوں کا اعتراف کیجیے اور پھر اپنی حاجت مسائل اس کے سامنے رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو گناہوں کا اعتراف یہ ضروری ہے، ٹھیک۔ اسی طرح خاص دعاؤں کے لیے آپ تین تین بار بھی دہرا سکتے ہیں، خاص دعاؤں کے لیے اسپیشل جو آپ کی دعائیں ہوں کچھ، تو آپ 3 بار دہرائیے، اس کی سنت ہے، یہ اس کا ادب بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ نے جنت طلب کی اور جہنم سے پناہ مانگا 3 بار کہا، اللہم اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، 3 بار کہا، کہ تو بہت اہم دعا ہے نا، جنت پانے کی، جہنم سے بچنے کی۔ تو اس سے پتہ چلا آپ ایسی دعاؤں کو جو بڑی اہمیت کی ہے 3 بار دہرانا، اللہ میری مغفرت کر، اے اللہ میری مغفرت کر، یہ امپورٹنس کے لیے، اور یہ سنت ہے۔ آپ جب بھی کوئی اہم دعا کرتے 3 مرتبہ الفاظ کے، جیسے عثمان ابن عفان کو دعا دی تھی 3 بار کی دی تھی ایک ساتھ، امپورٹنٹ تھا نا، اس لیے کہ جنگ تبوک میں مال لا کے دیا تھا جب کوئی دے نہیں رہا تھا، ٹھیک ہے، 3 بار۔ اسی طرح یہ ابن ماجہ کی روایت، اسی طرح جو ہے جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا کسی دوسرے کے لیے دعا مانگنے والے کو پہلے اپنے لیے دعا کرنی چاہیے، پھر دوسرے کے لیے مانگنا چاہیے۔ اگر کوئی آپ سے کہا بھائی میرے لیے دعا کیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلے اپنے لیے مانگ اور پھر اس کے لیے وہ چیز مانگ، اس لیے کہ پہلا محتاج تو وہی ہے جو مانگ رہا ہے، اور پھر وہ ہے جس نے مانگنے کا کہا۔ تو جب بھی کوئی آپ سے دعا کہے تو ضرور اپنے لیے مانگیے پہلے، اور پھر اس سامنے والے کے لیے بھی دعا کیجیے۔ اسی طرح جو یہ ابو داؤد کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعا جو ہے جامع ٹھوس الفاظ لیکن زیادہ معنی والوں سے دعا مانگنی چاہیے، مطلب تھوڑے ہو، ٹھوس ہو، مضبوط ہو، اور زیادہ اس کا معنی اس کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعا کرنا جائز ہے، لیکن ہاتھ اٹھانا سنت اور ادب ہے۔ ہاتھ اٹھائے بغیر بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر تشہد کے اندر دعائیں کی، اس میں ہاتھ تھوڑی اٹھا سکتا آدمی، نماز کے تشہد میں، نماز کے مختلف ارکان میں، تو بغیر ہاتھ اٹھائے کے، تو بغیر ہاتھ اٹھائے کے بھی کر سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح
جو ہے دعا سننے والے کے لیے آخر میں آمین کہنا چاہیے. جو دعا سنیں، جب کوئی دعا کرے آپ سن رہے ہیں تو آمین کہنا چاہیے، اس لیے کہ آمین کہنا یہ جو ہے اے اللہ قبول کر کے معنی میں ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں، اس کے لیے وہ دعا کر کے آمین کہتے ہیں. تو پتہ چلا فرشتے دعا پر آمین کہتے ہیں، مطلب ہم لوگ بھی جب دعا کوئی کرے تو آمین کہنا چاہیے اس کے اوپر، لیکن دعا گناہ کی نہ ہو اور خط تعلق کی نہ ہو. یہ دو دعاؤں پہ نہیں کہنا چاہیے، چونکہ یہ دونوں دعائیں مانگنا غلط بھی، اللہ قبول بھی نہیں کرتا. کہ گناہ کی کوئی دعا یا خط تعلق، جیسا کوئی دعا کرا اللہ لڑکی کو بھاگنا آسان کر دے، اسے لوگ کرتے ہیں ایسی دعائیں، ہوتے ہیں نا ایسی دعائیں. تو بہرحال نوجوان اس لیے بول رہا ہوں تو یہ دعائیں نہیں قبول ہوتی، یہ تو گناہ کی ہے نا. آپ ایسی دعا اللہ سے کرتے ہیں اللہ میرے کو شراب کی نعمت عطا فرما، ہے نا، میرے لیے جوا چرس گانجا یہ سب آسان کر، میرے کلب کو جو سٹے کا ہے اس کو خوب چلا، ہے نا، لوگوں کو خوب بیمار کر تاکہ میرے دواخانے میں آئے. گناہ کی ہے نا بھائی، بیمار لوگ ہوتے رہیں گے، دواخانے آتے رہیں گے، الگ چیز ہے، آپ دعا نہیں کر سکتے، اس کی گناہ ہے نا. ایک غلط چیز کی دعا کر رہے ہیں آپ، سمجھ رہے ہیں. پنکچر کی کسی نے دکاندار آپ کیا دعا کریں اللہ خوب پنکچر ہو گاڑیاں شہر میں میرے پاس آئے. پنکچر تو فطری چیزیں ہوں گی، آپ دعا نہیں، آپ یہ کریں گے اللہ میرے رزق میں برکت دے. اب وہ کیسی ہوں گی وہ ایک الگ چیز ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں، یہ دعا ہونی چاہیے، تو گناہ کی دعا نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح معمولی سے معمولی چیز بھی اللہ سے مانگنا چاہیے. معمولی بہت معمولی چیز ہے اللہ سے مانگی. ہم لوگ سمجھتے نہیں بڑے مسئلوں میں اللہ کو لانا چاہیے، معمولی مسئلے میں نہ کو کہ اللہ کو جو خام خواہ لانے کا نہیں. ہر مسئلے میں اپنے رب سے تعلق جوڑیے اپنا. اور معمولی دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنیے کیا فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا اور کہا تم میں سے ہر ایک اپنی ضرورت اللہ سے مانگے، حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ لیس بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگے اللہ نہیں لیس چاہیے. اور اگر نمک کی کمی ہو تو اللہ سے مانگے اللہ نمک چاہیے مجھے. اس کے بعد کوشش، میں نے پہلے بیان کر دیا، کوشش کے ساتھ یہ سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں کہ تسمہ لینے جائے کوشش کرے، مال کما کے خریدے، نمک کے لیے باہر نکلے مانگے یا پھر خریدنے جائے، کوشش کے ساتھ، لیکن دعا پہلے. کوئی مشکل کوئی مصیبت، اگر کسی نے کیا ارے گاڑی پنکچر ہو گیا اللہ میری مدد کرے اس معاملے میں، گاڑی پنکچر ہو گئی میری، کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی لیس تو کتنی چھوٹی چیز ہے نا، کوئی بھی مصیبت ہو اللہ سے فوراً دعا، اس کے بعد کوششیں اپنی جاری رکھیں. اسی طرح دعا کرتے وقت اپنا رخ قبلے طرف رکھنا یہ بھی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کا جو میں نے واقعہ رکھا تھا آپ قبلے رخ ہوئے، یہ مسلم کی روایت ہے. اور دعا کی جس کے الفاظ صحیح مسلم کی روایت کے یوں ہیں، عمر بن خطاب کہتے ہیں جنگ بدر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ پر ایک نظر ڈالی ان پہ جب کھڑے ہو گئے تھے آمنے سامنے، تو وہ 1000 کی تعداد تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی تعداد 319 تھی. پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے رخ طرف کیا اور اپنے ہاتھ اللہ کے حضور پھیلائے اور پکار کر دعا کرنے لگے، پکار کر دعا کیا آپ نے. ٹھیک ہے، تو یہ دعا کی ادب تھے. آپ کون سا بندہ نہیں چاہتا تو اللہ کہہ رہا ہے کثرت سے ذکر کرنے والے، چاہے اس میں نماز شامل ہو، قرآن کی تلاوت شامل ہو، اس میں کلمات جو سنت ثابت ہو شامل ہے، جو کر کے آیا ہوں گا کثرت سے کرتا ہوں گا، اللہ وعدہ کر رہا ہے ان کے لیے مغفرت کا اور واجرا عظیما، بہت بڑے. کتنا بڑا؟ علماء لکھتے ہیں کچھ عذابات اور کچھ نعمتیں انسان کو سمجھ میں آتی تو اللہ نے اس کو بتا دیا، مطلب اس کی ایکچوئل کیفیت نہیں لیکن آتی ہے سمجھ میں. کچھ جنت مطلب باغ مطلب کچھ تو بھی اچھا ہرا بھرا ہے نا، جنت میں جھاڑ ہوں گے سب، لیکن اصل ادراک مطلب دیکھیں گے جبھی پتا چلے گا بھائی کیا ہے. سمجھ رہے آپ؟ اصلی کیفیت نہیں سمجھ سکتے ہیں جب تک دیکھیں گے، لیکن کچھ نہ کچھ آتا ہے. لیکن کچھ چیز ایسی جو انسان سمجھے گا نہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیفائن نہیں کیا، خالی لکھ دیا. جیسے عذاب علیما، دردناک عذاب، کیسا وہ ابھی نہیں سمجھ سکتے تو اسے سمجھ جاؤ خالی بہت دردناک. عذاب عظیمہ، بہت بڑا عذاب، کتنا ابھی سمجھ نہیں سکتے بول کے ڈیفائن. تو یہاں ہے اجر عظیمہ، کتنا بڑا کہ ہم سمجھ نہیں سکتے، اس لیے بس بڑا ہے سمجھ لو. اور جب رب العزت دینے بیٹھیں گے اجر تو بڑا بولے تو کیا ہو سکتا ہے اندازہ لگا. دینے والی ذات کے حساب سے آدمی اپنے آپ کو کمپیئر کرتا. سمجھ رہے نا؟ آپ کا پڑوسی کوئی آدمی ہے جو غریب آدمی بولتا اب آؤ میں تم کو کچھ دوں گا، تو آپ اس کے اسٹیٹس سے سوچتے کچھ تو بھی دیں گا میرا بھائی جو بھی، وہ بھی غریب ہے میں بھی غریب ہے، کیا ہوں. ایک مالدار آدمی بولتا میرا ایک کام کر کے آ جاؤ میں تم کو یہ دوں گا، تو آپ اس کے اسٹیٹس میں ارے مالدار بنانا نہیں، ایک ہینڈ سیٹ تو بھی دے دینا میرے کو امید ہے دے دیں گے یار، اتنا تو کر سکتا ہے، گھڑی تو بھی اچھی دے دے. ایکسپیکٹیشن ہائی ہو جاتی ہے. دنیا کا سب سے مالدار انسان کہتا ہے میرا ایک کام کر دو کچھ دے دوں گا آ جاؤ. آپ کی ایکسپیکٹیشن چھوٹی موٹی تو نہیں ہونی. اللہ رب العزت کا اجر عظیم ہے تمہارے لیے، کیا وہ امید نہیں کر سکتے؟ ہم سمجھ نہیں سکتے، اس لیے ایسی آیتوں پہ علماء لکھتے ہیں جو بہت بڑا اجر، بہت بڑا عذاب، دردناک عذاب. تو یہ چیزیں چونکہ ہم کو سمجھ میں نہیں آئیں گی، اس کی ڈیٹیلنگ نہیں دی گئی. تو یہاں مغفرت کے ساتھ بڑا اجر ہے، تو ہم لوگ خوب ذکر کریں، ہم کبھی ذکر سے غافل نہ رہیں. آئیے چند اذکار کی فضیلت، 2-3 تو میں آلریڈی رکھ چکا ہوں اور 5-7 کی رکھ دیتا ہوں تاکہ 10 ہو جائیں گے، تاکہ آپ جائیں تو 10 اذکار اپنے ساتھ لے جائیں. بہت عام ہے، آپ کو کچھ سب یاد ہے، خالی اس کی فضیلتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک ذکر کی فضیلت دیکھیے یہ آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا کہا
کہ جس نے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ یہ جملے کہا، اس کے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ میرے دو لگ گئے، آپ اپنے لگاتے رہیے، ٹھیک ہے؟ جس نے یہ کہہ دیا، کون سا جملہ کہہ دیا؟ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اس کے لیے ایک جنت میں کھجور کا درخت لگ جاتا ہے۔ میرے تین ہو گئے، آپ لگا لیجیے، ٹھیک؟ درخت لگا دیا جاتا ہے، سمجھ رہے آپ؟ اور آپ کو معلوم یہ جنت کا درخت معمولی نہیں ہے، معمولی نہیں، معمولی نہیں۔ ایک صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ اگر اللہ کے نام میں وہ صدقہ کرے گا تو جنت میں کھجور کی خوشیں ملیں گی، مطلب باغ ملیں گے اور کھجوریں ملیں گی۔ تو صحابی نے اپنا پورا باغ اللہ کے نام میں صدقہ کر دیا، صرف اس ایک بشارت پر کہ اس کو جنت میں باغ ملیں گے اور اس میں خوشیں ملیں گے، مطلب جھاڑ ہوں گے۔ اس نے دے دیا اور اپنی بیوی سے کہا نکل جاؤ اس باغ سے باہر، اس لیے کہ میں نے یہ آخرت میں کھجوروں کے خوشوں کے لیے جو ہے کھیت اللہ کے نام میں صدقہ کر دیا۔ بیوی بھی خوشی ہوئی، کہا بہت اچھا سودا کیا، اور نکل کے چلی گئی۔ سمجھے آپ؟ جھاڑ لگ جاتا ہے۔ تیسری جو چیز ہم دیکھیں گے، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ روایت کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے کہ جو شخص یہ جملے کہیں گا، حدیث کے الفاظ، جس شخص نے مؤذن کی اذان سن کر یہ دعا پڑھی، مطلب اذان آپ نے سنی، اذان کے بعد بہت ساری دعا، ان میں یہ بھی ایک دعا ہے۔ اذان کا ابن ماجہ کی روایت، اذان کے بعد یہ دعا پڑھی، دعا ہے وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا۔ جس نے یہ دعا پڑھی، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں اللہ کے رب ہونے میں، اسلام کے دین ہونے میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے راضی ہوں، تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہنے کا فضیلت ہے۔ تمام گناہ چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اسی طرح ایک اور روایت کے اندر الفاظ اس طرح سے سنیے، تمام گناہ انسان کے معاف ہو سکتے ہیں چاہے سمندر کے برابر کیوں نہ ہو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ٹھیک ہے؟ حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سبحان اللہ و بحمدہ دن میں سے 100 مرتبہ کہا، سبحان اللہ و بحمدہ دن میں سے 100 مرتبہ کہا، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو۔ علماء لکھتے ہیں چونکہ 100 مرتبہ ہے، ہر نماز کے بعد 20 کا باندھ لے تو ہو جاتے ہیں 100، سمجھ رہا؟ جو 100 مرتبہ کہتا ہے تمام گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ کتنا چھوٹا جملہ ہے۔ اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اپنی دعا میں یہ کلمے شامل کر لیتا ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اپنی دعا میں ان سینٹنس کو ایڈ کر لیتا ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ وہ کون سا جملہ ہے؟ وہ جملہ ہے جو اللہ کے نبی یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں ادا کیا تھا۔ جو شخص اپنی دعا میں جملے کو ایڈ کر لیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے، اور وہ جملہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا جو پڑھتا ہے، مطلب یہ جملہ اپنی دعا میں جو شخص ایڈ کر لیتا ہے، تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کیونکہ یہ ایسی دعا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان شخص اسے پڑھ کر دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ یہ جملہ اگر دعا میں شامل کرتا ہے، پھر اپنی حاجت رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں۔ اسی طرح ایک اور جملہ ہے جس کے تعلق سے حدیث کے الفاظ صحیح مسلم کی روایت ہے، ہماری مائی جویریہ رضی اللہ عنہا وہ فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد وہ اسی جگہ بیٹھ کر ذکر کرتی رہی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد آئے، پھر چاشت کے لیے گئے، پھر اس کے بعد ریٹرن آئے، تب بھی وہ وہیں بیٹھی تھی اور ذکر کر رہی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں نے ابھی ایسے کچھ کلمات کہے ہیں، 4 کلمات ایسے کہیں کہ اگر تم کہہ دو اور دونوں کو ماپا جائے تو مجھے امید ہے کہ یہ کلمے 4 زیادہ بھاری ہونے والے ہیں۔ مطلب صبح فجر سے لے کر جو تم اب تک کر رہی چاشت تک، اگر یہ کلمے کر لیا جائے تو نیکی کے اعتبار سے یہ زیادہ ہوں گے۔ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ جو کر رہی تھی وہ نہ کیا جائے، مطلب ہے وہ تو کرو ہی، ایڈ بھی کر لو یہ جملوں کو، یہ بھی ثواب یہ بھی ثواب ہے نا، سمجھ؟ تو بہرحال یہ کر لو تو تمہیں اس سے زیادہ انشاءاللہ اجر ملے گا۔ اور کلمے کا ہے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ یہ کلمے جو پڑھ لے 4 تو اس کے انشاءاللہ جو ہے اتنی لمبی عبادت کے بدلے 4 جملے کفایت کر جائیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، مجھے یہ چیز زیادہ پسند ہے، اور آپ نے حدیث کے الفاظ دیکھی، اس طرح جامع ترمذی کی روایت ہے، مجھے ساری کائنات، مطلب سورج جن چیزوں پہ نکل کر ڈوبتا ہے ان چیزوں میں یہ کلمے سب سے زیادہ پسند ہے۔ مطلب یہ پوری کائنات ایک طرف، یہ کلمے ایک طرف، اور پھر آپ نے پڑھ کر کہا کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ کلمے مجھے تمام چیزیں جن پر سورج نکل کر ڈوبتا ہے اس سے زیادہ افضل،
اس سے زیادہ پسند ہے، یہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ 30 فرشتے دوڑے اس کلمے کو لکھنے کے لیے، مطلب بڑا افضل کلمہ ہے۔ 30 فرشتے 30 اینجل جو ہے وہ بھاگے لکھنے کے لیے کہ جو کلمے تھے۔ اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے میں شارٹ میں رکھ رہا ہوں مفہوم، وہ یہ کہ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا اور سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا، تو وہ صحابی جو پیچھے تھے انہوں نے کہا ربنا لک الحمد کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ جملے انہوں نے پیچھے پڑھ دیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، سلام کے بعد کہا کون شخص تھا جس نے یہ کلمے پڑھے سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی؟ تو ایک صحابی نے کہا میں نے پڑھے، تو آپ نے فرمایا میں نے دیکھا جب تم نے یہ کلمے پڑھے 30 فرشتے دوڑے اس کو لکھنے کے لیے، یہ کلمہ لکھ دیا۔ نماز میں آپ کو ویسے بھی ہم پڑھتے ہیں ربنا لک الحمد پڑھتے ہیں، آپ کو اضافہ کرنا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا، 30 فرشتے دوڑے لکھنے کے لیے، افضل کلمہ ہے۔ تو آپ یہ کلمہ وہ کر سکتے، چھوٹے چھوٹے کلمے بہرحال۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں وصیت کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج گیا، آپ فرماتے ہیں میں معراج میں گیا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ سے معراج گئے تو آپ کو ابراہیم علیہ السلام ملے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کہنا جنت زرخیز ہے، اس کا پانی بڑا میٹھا ہے لیکن ابھی یہ خالی ہے، تو اپنی امت سے میری طرف سے وصیت کہنا کہ وہ یہ پڑھے جس سے اس میں باغبانی ہو جاتی ہے، اس میں جھاڑ لگتے ہیں، یہ جملے امت سے کہنا کہ کہے جنت بہت زرخیز ہے، پانی میٹھا ہے لیکن چٹیل ہے، ابھی اس کو بہت زرخیز زمین ہے، اگر یہ جملے کہوں گے تو باغبانی اس میں جھاڑ لگ جائیں گے۔ اور وہ جملے کیا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کہنے سے اس میں جھاڑ لگتا ہے اور باغبانی ہو جاتی ہے، جنت ہمارے لیے جو ہے تیار ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو ہے ایک کلمہ ایسا ہے اس کلمے کے پڑھنے سے یاد رکھیے وہ کلمہ سیدھا عرش تک پہنچ جاتا ہے، اور وہ کلمہ کیا ہے لا الہ الا اللہ۔ اس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا جب کوئی بندہ خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہیں گا اور کبائر سے بچتا رہیں گا تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ عرش تک پہنچ جائیں گے۔ بڑا افضل کلمہ یاد لا الہ الا اللہ۔ اب آئیے ایک اور کلمہ سن لیجیے اور بات کو میں اپنی ختم کروں گا، ہمارا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں شیطان سے محفوظ رہنے کا کلمہ۔ ابھی دیکھیے بہت ساری چیزوں میں شیطان تو ہے جو ورغلاتا ہے، اکساتا ہے اور برائیوں کی طرف وسوسے ڈالتا ہے، نیک لوگوں کو وساوس میں وہ کر رہا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے۔ تو آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ اس طرح سے کہ جب مسجد میں تشریف لے جاتے تو یہ فرماتے، مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلق صحابی فرما رہے ہیں جب مسجد میں جاتے تو یہ کلمہ ادا کرتے اعوذ باللہ العظیم وبوجہک الکریم والسلطان القدیم من الشیطان الرجیم۔ یہ کلمہ پڑھ کر آپ مسجد میں داخل ہوتے اور پھر فرماتے ہیں کیا ہے، دیکھیے بہت سارے لوگوں کو نماز میں آئے مسجد میں کہ وسوسے شروع ہو جاتے ہیں، ضرور کر کے آئیے، شیطان سے انسان محفوظ رہتا ہے کلمے سے۔ تو آپ فرماتے جب مسجد میں جائے تو یہ کلمہ پڑھتے ہوئے جائے اندر، تو یہ کلمے کا فائدہ ہے جب مسجد میں داخل ہونے والا آدمی یہ کہتا ہے تو شیطان کہتا ہے اب وہ میرے شر سے دن بھر کے لیے محفوظ کر لیا گیا ہے۔ شیطان ہی بول رہا ہے کہ اب میرے شر سے یہ انسان جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا دن بھر سیف ہو گیا، محفوظ ہو گیا، اب میں اس پہ اٹیک اپنے نہیں کر پاؤں گا۔ دیکھیے چھوٹے چھوٹے کلمے ہیں، بڑے بڑے فائدے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کا ہم عادی بنائیں اور کثرت سے اللہ رب العزت کا جو ہے ہم جو ہے ذکر کریں، خود کریں، اپنے بچوں کو عادی بنائیں اور چھوٹی عمر میں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے یاد کرا دیں۔ بڑی عمر کی وجہ سے یاد کرنا نہ چھوڑیں، لیکن چھوٹی عمر میں جلدی یاد ہوتا ہے تو اپنے بچوں کو کثرت سے اللہ کے ذکر یاد کرائے تاکہ یہ بچے آپ کی وجہ سے یاد کریں گے، انشاءاللہ آپ یاد کرانے والے ہوں گے، جب تک پڑھیں گے ثواب کا ایک حصہ آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ یہ بات بڑی اہم ہے۔ ہم لوگ ہوتے ہیں نا، اور یہ بہت اچھا طریقہ ہے، ہمارے ایک دوست کو میں نے دیکھا جب بھی کسی کے بچوں سے ملتے تو بچوں کو بلا کے ایک دعا سکھا دیتے